پیغمبر خدا سے حضرت زہرا سے متعلق جتنی احادیث نقل ہوئی ہیں وہ محض باپ کی جانب سے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں، اگرچہ آپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، مگر رسول اللہ جناب فاطمہ کی عظمت اور منزلت کی وجہ سے ہی ان کی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ یہ جذبات اور رشتے سے الگ معاملہ تھا۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے پوچھا، بابا جان، پھر آپ حضرت مریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور میں نے تمہیں جس سے بیاہا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ امام حسن اپنی مادر گرامی کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، میری والدہ شب جمعہ کو طلوع فجر تک محراب عبادت میں رکوع و سجود میں مشغول رہتی ہیں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے ان کا نام لے کر کثرت سے دعائیں مانگتی ہیں اور اپنے لیے ایک دفعہ بھی دعا نہ کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے آپ سے پوچھا، اے مادر گرامی، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی؟ میری والدہ نے جواب دیا، بیٹا، پہلے ہمسائے پھر گھر والے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام کاج جیسے گھر کی صفائی، بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر اور والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت اور مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی وقت نکالتی، کیونکہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی آپ سے سیکھے ہوئے علوم، معنویات اور روحانیت سے مسلمان خواتین کی تربیت کریں۔ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کو مسلمان خواتین کو ان کے مخصوص مسائل کی تعلیم کا حکم دیا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ کے لکھے ہوئے کچھ اوراق کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے ان اوراق کی تلاش کے لیے اپنی کنیز فضا کو مامور کیا اور فرمایا، انہیں تلاش کرو، کیونکہ یہ صفحات میرے لیے حسن و حسین جیسے قیمتی ہیں۔ ان اوراق پر تحریر باتیں حضرت زہرا کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں، کیونکہ ان پر وہ احادیث اور احکام تحریر تھے جو انہوں نے پیغمبر خدا سے سیکھے تھے۔ زہرا پیکر صبر و محبت۔ پیغمبر خدا کی رحلت کے وقت جب حضرت فاطمہ اپنے پدر بزرگوار کے پاس حاضر ہوئیں تو پیغمبر خدا نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، مگر دوسری مرتبہ پیغمبر خدا نے آپ کو سینے سے لگانے کے بعد کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگیں۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے پیغمبر خدا کی حیات میں اس کا جواب نہیں دیا، مگر آپ کی رحلت کے بعد اپنے رونے اور مسکرانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب میرے بابا نے میرے کان میں اپنی رحلت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، فاطمہ، میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں مسکرائی۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ 28 برس کی روایات بھی ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں، اور آپ کے شوہر امام علی بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ اپنی اولادوں سے بے انتہا محبت کرنے والی ماں تھیں، اور آپ کی اولاد بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ عام طور پر بیٹیاں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اس کے باوجود اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہیں، مگر پیغمبر خدا کی سرگوشی پر فاطمہ کا مسکرانا فاطمہ کا اپنے پدر گرامی کے ساتھ گہرے روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے بابا سے جلد ملاقات کی خبر سن کر آپ خوش ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو قبر نبی پر ساتھ لے کر جاتی اور انہیں آپ کے بارے میں بتاتی تاکہ ان کے قلب و ذہن پیغمبر خدا کی محبت سے سرشار رہیں۔ جناب زہرا نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد بے پناہ دکھ اور مصائب جھیلے۔ لوگ لکڑیاں لے کر در فاطمہ کو آگ لگانے آئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ خبردار، اس گھر میں تو فاطمہ بنت رسول بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے، ہوا کرے۔
یعنی اگر فاطمہ بھی گھر میں موجود کیوں نہ ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ ان لوگوں نے فدق کو بھی غصب کیا جسے پیغمبر اکرم نے آپ کو ہبہ کیا تھا، مگر آپ اس قدر قوی اعصاب کی مالک تھیں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود امام علی کے ساتھ آپ کے شرعی حق یعنی امامت کے دفاع میں ثابت قدم رہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی شریعت کے قوانین کی وضاحت فرمائی اور امام علی کے حق کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی شرعی ذمہ داری یاد دلائی۔ جناب فاطمہ نے خود اپنے اور امام علی کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر بھی احتجاج کیا اور وصیت فرمائی کہ آپ کے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو آپ کے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی جائے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کے گھر کو آگ لگائی اور آپ کے شوہر کا حق خلافت غصب کیا۔ حضرت فاطمہ عالمہ، طاہرہ، صابرہ اور ایک عظیم خاتون تھیں۔ پیغمبر اکرم نے آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے بابا کی ماں کا لقب دیا۔ آپ تمام مسلمان مردوں، عورتوں اور تمام مومنین و مومنات کے لیے علم، جہاد، روحانیت، تقرب اللہ، اسلام اور جہاد کی طرف دعوت کی راہ میں نمونہ عمل ہیں۔